اردو مضمون دیہاتی اور شہری زندگی۔ دیہاتی اور شہری زندگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہری اور دیہاتی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دیہات اور شہر کی زندگی میں فرق قائم ہے۔ شہر میں انسان کو ہر سہولیات میسر ہوتی ہیں، یہ ایک پرتعیش زندگی ہوتی ہے۔ شہر کی زندگی میں تیزی اور برق رفتاری پائی جاتی ہے، جبکہ دیہات کی زندگی انتہائی سادہ اور عیش و عشرت سے تقریباً عاری ہوتی ہے۔ دیہاتی آدمی جو عام طور پر کسان ہی ہوتا ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے دم قدم سے اس دنیا کی ساری رونق ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسانوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ اگر کبھی آپ گاؤں میں جائیں تو کسانوں کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمیں جن فصلوں کا پتہ بھی نہیں، یہ کسان بیچارے دن رات محنت کر کے ہمارے لیے خوراک تیار کرتے ہیں، جس کا حکومت معاوضہ بھی مناسب نہیں دیتی۔ دنیا کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے، تغیر ہی ایک ایسی چیز ہے جسے قیام و ثبات حاصل ہے۔ موسم بدلتے ہیں، آج گرمی ہے، پھر سردی، کبھی بہار ہے اور کبھی خزاں۔ زندگی رواں دواں ہے، حکومتیں اور سلطنتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، آج ایک بادشاہ ہے تو کل فقیر۔ اسی طرح زندگی میں ترقی اور تہذیب کے ساتھ معمولات حیات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن دیہات کی زندگی اپنے اندر ایک قدیم طرز لیے ہوئے ہے۔ وہ اپنی پرانی ڈگر پر رواں دواں ہے، اس کو نہ تہذیب حاضر کی چمک دمک متاثر کر سکتی ہے، نہ زمانے کے انقلاب۔ ہمارے ملک میں دیہاتی انسان شاید دنیا کا مظلوم ترین بے بس اور بے کس انسان ہے۔ اس کی زندگی ایک ڈگر پر چل رہی ہے۔ دیہاتی زندگی کا ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور کثافت سے مبرہ ہے۔ نہ وہاں آلودگی پائی جاتی ہے جس سے سانس گھٹن کا شکار ہو، نہ وہاں کی فضا آلودہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی تو دیہات میں بہت کم ہے، جبکہ ہمارے شہر دولت سے مالا مال ہیں۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، گاڑیوں کے ایندھن کا جلتا ہوا زہریلا دھواں جو ہر سانس کے ساتھ ہمارے پھیپھڑوں میں اترتا ہے، اور ہمارے شہروں کی زندگی میں نوجوانوں کا سگریٹ پینا بھی ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پہلے ٹریفک کا دھواں پھیپھڑوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اوپر سے ہمارے نوجوان کالج، یونیورسٹی تو کیا اب تو اسکول کے نوجوان جب تک صبح اٹھ کر سگریٹ نہ پی لیں اسکول نہیں جاتے، اور سگریٹ پیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ شہروں میں غذائیں تو ہیں مگر خالص نہیں۔ اب ان غذاؤں کے خالص نہ ہونے میں ہمارے کسان بھائیوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ملاوٹ مافیا جو ہمارے شہروں میں بستی ہے، وہ ہر کھانے پینے والی چیز کسانوں سے خالص حاصل کر کے ملاوٹ کر کے ہم شہریوں تک پہنچاتے ہیں۔ ملاوٹ مافیا ہم شہریوں کے خون میں زہر گھول رہے ہیں۔ شہروں میں انسانیت کا نام کتابوں میں لکھا اور پڑھا تو جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی سے انسانیت کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہمارے ہمسائے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے سگے بھائی بھوکے مر رہے ہیں، امیر بھائی کو غریب بھائی کا احساس ہی نہیں، بس اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے ہم سب۔ دیہات کی زندگی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، وہاں انسانیت ہے تو ساتھ میں خلوص بھی موجود ہے۔ فضا ہر قسم کی ماحولیاتی آلودگی سے نا آشنا ہے۔ دیہات میں حقہ پیا تو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر بوڑھے کسان حقہ پیتے ہیں۔ دیہات میں شہر کی نسبت نوجوان نسل میں سگریٹ پینے کی شرح بہت ہی کم ہے۔ دیہاتی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ رہتے ہیں، سادہ غذائیں کھاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان میں کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں، جبکہ شہر کی زندگی اس قسم کے عذابوں سے بھری پڑی ہے۔ شہر میں تو فوتگی میں بھی ہم بغیر کسی غرض کے جاتے ہی نہیں۔ شہروں میں ہم شادی فوتگی میں بھی یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے ہاں فوتگی شادی میں آیا تھا، اگر نہیں آیا ہوتا
تو ہم اس کے گھر فوتگی پر بھی نہیں جاتے۔ شہروں میں سب کچھ دکھاوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دیہات کی زندگی بہت ہی سادہ ہے۔ اس میں کوئی مکاری، فریب اور تسنا نہیں ہے۔ وہ رنگ تکلف کے غازے سے نا آشنا ہے۔ سادگی اور محنت اس کا ترہ امتیاز ہے۔ اس کی طرز بدوباش محدود اور کام انتہائی محنت طلب ہے۔ دیہات کا باشندہ زمین کے ذروں کو اپنا خون دیتا ہے اور زمین اس کے لیے سونا اگلتی ہے۔ شہر کی زندگی میں ہر شخص غیر مطمئن ہے۔ پریشانی نے زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیا ہے۔ زندگی کا نظام سکون سے تہی دامہ ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کی شاخ سے حادثات کے نت نئے شگوفے پھوٹ رہے ہیں۔ انسان کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ اطمینان، قناعت اور سکون کی دنیا لٹ گئی ہے۔ جس طرف دیکھو انسان سکون کا متلاشی ہے۔ سکون اس لیے ناپید ہے کہ انسان نے اپنی ضروریات کو لامحدود کر لیا ہے، لیکن دیہاتی زندگی کے معمولات چونکہ مختصر اور سادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی شب روز میں ایک دل جمعی اور اطمینان ہوتا ہے۔ آج بھی گاؤں کا ایک کسان جو اپنی زمین کا سینہ چیر کر اپنا رزق حاصل کرتا ہے، تہی دامہ ہے۔ وہ آج بھی جدید زرعی آلات سے محروم ہے۔ فارن کنٹریز میں کسانوں پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب فارن کنٹریز والے پاکستان سے زیادہ خوشحال ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کسان جو ہماری خوراک تیار کرتے ہیں، انہیں استحصالی کے سوا کچھ نہیں دیا جاتا۔ اچھے بیجوں سے محروم ہیں۔ فصلیں اگانے اور پروان چڑھانے کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بھی محروم ہیں۔ دیہاتی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں بیماروں کے لیے شفا خانے نہیں۔ لوگ آج بھی علاج معالجے کے لیے قصبوں اور شہروں کا رخ کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز ان کی تمام جمع پونجی ایک ہی دن میں لے لیتے ہیں۔ دیہاتی زندگی غربت و افلاس کی زندہ تصویر ہے۔ رہائش کے لیے موزوں گھروں کی تعمیر سے محروم ہے۔ غرض کہ گاؤں کی زندگی محرومیوں کا شکار ہے، وہ سہولت سے محروم ہے۔ دیہاتی زندگی کی ایک عجیب داستان ہے۔ وہاں کے باشندے صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت شہری زندگی سکون کی گہری نیند سو رہی ہوتی ہے۔ نہ اسے موزن کی آواز جگا سکتی ہے، نہ ہی مرغان سحر کے نغمے۔ دیہات میں فجر کے وقت ہی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لوگ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر وہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، اور اس نام سے انجام طلوع آفتاب کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دیہات کی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ کسان اٹھ کر اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے، ہل جوتتا ہے، فصل بوتا ہے، نلائی کرتا ہے، پانی دیتا ہے۔ زمین کی سختی اس کے ہل کے سامنے نرم ہو جاتی ہے۔ اونچ نیچ خود بخود ہموار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم کسانوں کی اس محنت سے بے خبر ہو کر سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کسان کے آج جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنی بھی محرومیاں ہیں، ان سب کے ذمہ دار حکومتی نمائندے ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ ان سب محرومیوں کو دور کرنے کی بجائے حکومت کا محکمہ مال ان غریبوں کو طرح طرح سے ہمیشہ ستاتا ہی رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ دیہات کے ان سادہ لوح انسانوں کے جسموں میں جو تھوڑا بہت لہو رہ گیا ہے، اسے بھی نچوڑ لیا جائے۔ حکومتی سطح پر دیہات کے باشندوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے۔ ہمارا دیہات میں رہنے والا بھائی جب خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج و معالجہ کے لیے شہر کا رخ نہ کرنا پڑے۔ دیہاتوں میں شفا خانے بنائے جائیں، مفت دوائیاں فراہم کی جائیں، اور سینے میں دل رکھنے والے ڈاکٹروں کو دیہاتی ہسپتالوں میں تعینات کیا جائے۔